ناظرین محترم، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ شریف کے کچھ فضائل بیان کیے تھے اور آج اس بابرکت سورت کی تشریح کے متعلق کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ شریف کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ بسم اللہ شریف جو سورتوں کے آغاز میں لکھی جاتی ہے یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، اور اس لیے اسی بات کو تفسیر خزان العرفان میں حضور قبلہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد سناتی ہیں کہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، تو اس لیے نماز میں جہر کے ساتھ یہ نہ پڑھی جائے بلکہ اس کو آہستہ ہی پڑھا جائے۔ کیوں کہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ شریف سے شروع فرماتے تھے۔ تو حاضرین محترم، اس لیے یہ سورہ فاتحہ سے قبل بھی اور سورتوں سے قبل بھی جو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، سورہ فاتحہ شریف اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الحمد سے کیا، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے۔ رب کائنات جل شانہ کو وہ بندے بہت زیادہ محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، تو جہان اس کے لیے یہ لفظ ہے عالمی، عالم جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ہے جہان، تو جہان ہے کتنے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، تو 18,000 جہانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا رب یعنی پالنے والا اللہ کی ذات مطہرہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا، تو رحمان اللہ تعالیٰ عز و جل کا صفاتی نام ہے، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ عز و جل، باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفاتی نام ہیں، اور بعض بزرگوں نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے نام پاک جو ہیں وہ تقریباً 1,500 کے قریب انہوں نے تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نام جو ہیں وہ 1,500 کے قریب ان کی روایت کی ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اور آگے فرمائے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، کہ جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ایمان والوں کو جنت جزا میں ملے گی، کفار کو، منافقین مشرکین کو جہنم جزا میں ملے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، کیا اللہ تعالیٰ آج کا مالک نہیں یا اس عالم کا مالک نہیں؟ تو رب کائنات آج بھی کل کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آج کل تو دنیا میں دنیا دار بادشاہ ہیں، مالک ہے، جیسے آج ہمارے ملک پاکستان کا بھی بادشاہ ہے، انڈیا کا بھی بادشاہ ہے، اور دیگر ممالک کے بھی بادشاہ ہیں، مگر قیامت کے دن جب ہر شے فنا ہو جائے گی، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق باقی نہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ازلی اور ابدی ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل کی ذات کل کائنات کی مالک ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں
اور تجھی سے مدد چاہیے۔ نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کہتے کسی ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انتہا درجے کی عاجزی اور تذلل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ در کی بارگاہ میں انکساری کرنا، رب کائنات در کی بارگاہ میں تذلل کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ کیونکہ جب بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اب وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ عاجزی، رکوع میں جاتا ہے اور عاجزی آ جاتی ہے، جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو انتہا درجے کی عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ یہ انسان کہ جس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا، یہ واحد رب کائنات کی ذات ہے کہ جس کے آگے حضرت انسان کا بھی سر جھک جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ در کی ذات مطہرہ سے مدد چاہنا، تو مفسرین کرام اس کے متعلق فرماتی ہیں کہ ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ، یعنی واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ساتھ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رب کائنات جل کی ذات خاص ہے، اور حقیقی مستعان یعنی حقیقی طور پر جو مدد کرنے والا ہے یا جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مطہرات ہی ہے، وہی باقی ہے، اور بقیہ آلات و خدام اور حوا وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ مستقل ذات سمجھ کر جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، مستقل ذات نہ کسی کو سمجھا جائے بلکہ اللہ کے نیک بندے سمجھ کر، جیسے اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سمجھ کر ان سے مدد مانگنا تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے محبوب بندے سمجھ کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے متعلق کئی مقامات پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس مدد کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگی جاتی ہے ان کو اللہ کے بندے سمجھ کر، تو یہ شرک یا کفر یا گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے تم میں سے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا، میرا مددگار؟ تو آپ کے جو مخلص صحابہ تھے انہیں کہا جاتا ہے حواری، تو حواری بولے قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو آپ کے مخلص بندے تھے حواری، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندے سمجھ کر ان سے مدد مانگنا یہ نہ شرک ہے نہ یہ حرام ہے۔ حرام اس وقت ہوگا جب ان کو مستقل بذات سمجھ کر ان سے مدد مانگی جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے سمجھ کر ان سے مدد مانگنا یہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں ہی فرما دیا گیا، جیسا کہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ مدد مانگو کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ مستقل بذات نہ کسی کو سمجھا جائے اللہ کے سوا، اور پھر اللہ کے نیک بندے سمجھ کر اگر ان سے مدد مانگی جائے تو یہ تعلیم قرآن کے عین مطابق ہے۔ آگے بھی دعائیہ کلمات آ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ عز و جل ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اب ہر انسان صراط مستقیم کا طلبگار ہے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بات میں یہی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب وہ سیدھا راستہ ہے کون؟ خود قرآن حکیم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی، قرآن خود اس کا جواب آگے دے دیا اگلی آیت میں، جیسا کہ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر رب کائنات کا فضل ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔
اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ راہ ہدایت سے ہٹ جائے گا، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا جب تک اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر نہ چلے۔ اب انعام یافتہ بندوں کو پتہ چل گیا سیدھا راستہ، تو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ قرآن پاک خود اس کی کھول کر تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ 5ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کے قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کی جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات کے پاک نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو فرمایا ان کا راستہ بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جل کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اور یہی راستہ وہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت اس لیے وہ رب کائنات کے فضل سے حق پر ہے کہ یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو ہے یہ عقیدت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعائیہ یہ بھی کلمات مالک کائنات ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کن پر ہوا؟ تو تفاسیر کتب میں آتا ہے ان سے مراد یہودی کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، کہ جن میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام ان کی بددعا سے، اور بعض کو داؤد علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا۔ کیا عذاب دیا گیا؟ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کوئی سور جیسے بن گئے، کوئی بندر جیسے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا۔ تو فرماتے مالک کائنات ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلانا۔ گمراہوں سے مراد کون ہے؟ یہ گمراہوں سے مراد ہے عیسائی، کہ جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، راہ حق سے ہٹ گئے۔ تو حضرت محترم یہ بابرکت صورت یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ قرات کا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غیر المغضوب اور ولا الضالین، یہاں پر ضاد کا تلفظ کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ضاد کا تلفظ کرنا یہ حرام ہے، اس لیے اس کو غیر المغضوبی اور آگے ولا الضالین ضاد کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا، حرف آئے گا، اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ضاد اس کا پڑھنا حرام ہے۔ اور آگے کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، آخر میں آتا ہے آمین، تو آمین کا معنی ہوتا ہے الہی قبول فرما۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب امام صاحب یہ سورت پڑھتے ہیں اور ولا الضالین کہتے ہیں تو اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ تو آمین کیسے کہی جائے؟ حدیث پاک کے مطابق آہستہ آہستہ آمین کہنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اللہ کی بات میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس بابرکت سورت کو پڑھ کر جو اس کے احکام ہمیں بتائے گئے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔